مومنین کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے آیات الہیہ کی جب تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون۔ مرحوم و مغفور محمد اختر شاہ صاحب اور دیگر مومنین کی روح کے لیے اس مجلس کے ثواب اور ان آیات کی تلاوت کا ثواب ہدیہ کرتے ہیں۔ پروردگار عالم ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ میں چند آیات کی تلاوت کروں گا، پھر اس کے بعد مختصر سی گفتگو بار دیگر دلوں کی نورانیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين۔ ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين۔ ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين۔ ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين۔ ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين۔ ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم
فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان السباح بنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياه بتلجلجه وأتقنا صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما الإمام المنتظر المهدي روحي
وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء يا ليتنا كنا معكم في الكربلاء سيدي فنفوز فوزا عظيما صلوات على محمد وعلى مومنین کرام، دوستداران امیر المومنین، عاشقان حسین ابن علی، پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں ہمارے سننے اور سنانے کو قبول فرمائے، اور اس دن جس دن کوئی چیز کام نہیں آئے گی اس دن کے لیے خدایا اس عالم غربت میں، خصوصاً شب اول قبر میں، جب انسان اس تنہائی کے عالم میں، اس عالم غربت میں، اس عالم وحشت میں، خدایا ان اعمال کو ذخیرہ قرار دے بارہ پروردگار۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، عزاداری ہے سید الشہداء ایک نعمت ہے، ایک ایسا وسیلہ ہے، ایک ایسا ذریعہ ہے، ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی مثال کائنات میں کسی اور جگہ نہیں ملتی ہے۔ اگر انسان اس نعمت کو پہچان کر اس کی معرفت کے ساتھ، درک کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اسے انجام دے تو یہاں سے انسان جو ہے معراج معرفت نبوت اور امامت کے معراج تک پہنچ سکتا ہے، معرفت امامت کے حوالے سے۔ کیونکہ ہمیں کس چیز کو دیکھنا ہے؟ ہدف کو دیکھنا ہے۔ عزاداری ایک وسیلہ ہے، نماز وسیلہ ہے، حج وسیلہ ہے، یہ تمام وسیلے ہیں ایک ہدف تک پہنچنے کے لیے۔ اگر وسیلے تک انسان فقط محدود رہے تو زندگی بھر وسیلے پہ ہی رہے گا، وہ اصل مقصد تک نہیں جا سکتا ہے۔ انسان فقط تلاوت پہ رہے، زندگی بھر تلاوت کرتا رہے، زندگی بھر پڑھتا رہے، لیکن اس تلاوت کا مقصد کیا ہے؟ کس لیے یہ قرآن نازل ہوا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، سب کو آیت یاد ہے ماشاءاللہ، سب پڑھ رہے ہیں۔ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ کس لیے انبیاء نازل ہوئے ہیں؟ کس لیے یہ آیات نازل ہوئی ہیں؟ کیوں 1,24,000 پیغمبر آ کے لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں؟ اس لیے یتلو علیہم آیاتہ، آیات الہیہ کی تلاوت کی جائے، جس کے نتیجے میں یزکیہم، تزکیہ کیا جائے، ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اور پھر اس مکتب کے ماننے والے اگر باہدف عزاداری ہو پورے ملک کے اندر، پورے پاکستان میں، اگر صحیح انداز میں اس منبر حسینی کو اگر استعمال کرتے، اس وقت آدھا پاکستان جو ہے، بلکہ آدھے سے بھی زیادہ تبدیل ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ ہماری غلطی ہے کہ جس انداز میں اس درسگاہ کو استعمال کرنا چاہیے تھا اس انداز میں اس درسگاہ کو استعمال نہیں کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ان الحسین ثورۃ، حسین ایک انقلاب ہے۔ مومنین کے قلوب کے اندر حسین کی ایک ایسی محبت اور ایک حرارت ہے جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی ہے۔ یہ صفت ہر آمادہ دل کے لیے ہے، ہر تیار دل کے لیے ہے، ہر زرخیز زمین کے لیے ہے، چاہے وہ شیعہ ہو، شیعہ کا نام اوپر لگا ہے، یا کوئی اور نام بھی ہو، لیکن اگر اس کے اندر ظرفیت ہو تو وہ ضرور ادھر آئے گا۔ تھوڑا اس کے اندر اس کی زمین ہموار ہو تو۔ ہاں اگر زمین ہموار نہ ہو، ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارہ، پتھروں سے بھی اگر سخت دل ہو، یا ختم اللہ علی قلوبہم ہو، تو پھر معصوم زبان بھی گفتگو کرے تو اس کے دل پہ اثر نہیں ہوتا ہے۔ زمین کا زرخیز ہونا ضروری ہے، لیکن اس میں عوام کی بھی کوتاہیاں ہیں، خواص کی بھی کوتاہیاں ہیں، جس کے نتیجے میں آج ہم لوگ اس نتیجے تک پہنچے ہیں کہ ہر آدمی ہر چیز کے لیے ایک معیار ہے۔ ایک چھوٹی سی فیکٹری کے اندر اگر کسی کو لگاتے ہیں منشی کے طور پر بھی کئی مرتبہ اسے چیک کیا جاتا ہے، لیکن جہاں چیک نہیں کیا جاتا ہے محراب و منبر ہے اس وقت۔
جس کے نتیجے میں پیسہ بھی دے کے جہالت خریدی جا رہی ہے، اور عوام الناس کا یہ حال ہے، کیونکہ جو بھی آ کے پڑھتا ہے ثواب سمجھ کے واہ واہ کرتے ہیں، ہر ایک کے لیے واہ واہ کرتے ہیں۔ اگر سب جاننے والے ہوں تو واہ واہ کا منزل نہیں آئے گی۔ میں اگر برفا سے غلط بات کہوں گا، آپ سارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اتار دیں گے، اگر صاحب یہ بات غلط کہہ رہے ہو آپ۔ یہ المیہ ہیں اس وقت، یہ منبر جوڑنے کے لیے، توڑنے کے لیے نہیں تھا، علی مولا کے ماننے والوں کو ملانے کے لیے یہ منبر تھا، لیکن دشمنوں نے سمجھ لیا کہ اس کو کیسے اس قوم کو توڑا جائے۔ 25 سال پہلے ایک عالم دین نے قم میں تقریر کی تھی، 5 چیزیں بتائی تھی کہ مکتب تشیع میں وہ 5 چیزیں ہیں جو کسی مذہب میں بھی نہیں ہیں، اگر ان 5 چیزوں کو ٹارگٹ بناؤ تو اس مذہب کو ہم کھوکھلی کر دیں گے، کھوکھلا۔ 5 چیزوں میں سے سب سے پہلے چیز عزاداری سید الشہداء کو بتایا تھا، کیونکہ امام خمینی اور دیگر تمام بڑے علماء کہتے ہیں کہ اسی کی وجہ سے مکتب تشیع باقی ہے۔ جو کوشش کر رہے تھے نا، علی کے ماننے والوں کو چن چن کے دیواروں میں جو ہے چنا جاتا تھا، جہاں نام سنتے تھے ان کو مارتے تھے، قتل کرتے تھے، کیا وجہ ہے؟ یہ معجزہ اثرات سید الشہداء کے اثرات ہیں، یہ وہ قربانیاں ہیں جو امام سجاد علیہ السلام اور امیر المومنین علیہ السلام کی وہ محنت، وہ باغ، وہ کھجور کے باغ، وہ کنویں، اس کام کے نتیجے میں غلام خریدے جاتے تھے، غلاموں کی تربیت کر کے آزاد کرتے تھے۔ اب علی کے ماننے والے اگر اس دن سست ہو گئے، جوان کام نہ کریں، ماں باپ پہ بوجھ بن کر رہے ہیں، تو یہ ائمہ ان کو پسند نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ٹائم کم ہے۔ کچھ مخصوص چیزوں کی طرف جانا چاہتا ہوں، یہ ایک المیہ ہے، اس کی طرف یہ سب کی ذمہ داری بنتی ہیں، اور یہ منبر نشانی ہے، جس طریقے سے علم کی اگر توہین ہو تو سب جو ہے کوئی برداشت نہیں کرے گا، اور یہ بھی اسی کی طرح ایک نشانی ہے۔ اس میں ہر آدمی آ کے جہاں سے بھی اٹھ کے آئے، جدھر سے بھی آئے، اور جو کچھ بولنا چاہے وہ اجازت، وہ اس کو الاؤ نہیں ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ لوگ بیدار ہوں گے تو تب ہوگا۔ اس کو بھی واہ واہ، اس کو بھی واہ واہ کہیں گے تو کیسے ہوگا؟ ایک آدمی تھا، فیصلہ سنا رہا تھا، جج تھا، اس نے جا کے اپنی بات بتائی تو اس نے کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تو دوسرے نے اپنی بات بتائی تو کہا تم بھی ٹھیک کر رہے ہو، کہہ رہے ہو۔ تیسرا آدمی ادھر کھڑا تھا، اس نے نزدیک جا کے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے یا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، تو ان میں سے ایک ٹھیک کہہ رہا ہے، دونوں کیسے ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ تو کہا تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو، کہا اس نے۔ تو حشر یہی ہوا ہے، اس کو بھی ٹھیک کہہ رہے ہو، اس کو بھی، غلط آدمی کو روکا جائے۔ تو تب آج یہ جہالت اور یہ چیزیں پیش نہیں آتی۔ ابتدا میں ہی اگر روک لیتے، جو ہی شروع کیا تھا جس آدمی نے بھی اس منبر کو مس یوز کرنے کے لیے، اسی وقت عوام میں سے، خواص میں سے روک لیتے، آج یہ حالت نہیں ہوتی۔ آپ کو معلوم ہے ایک ہندو 10 سے 12 سال یا 5 سال 6 سال سے زیادہ ہندو ایک آدمی نے آ کے مکتب تشیع کا عقائد خراب کر کے گیا ہے، جانتے ہوں گے، وہ یوٹیوب میں اس کی تصویریں ہیں، یہاں تک بال ہے، عربی عبارت پڑھنے نہیں آتی، لیکن ایسی عبارتیں ہم نے جو آج تک نہیں سنی وہ عبارتیں پڑھتا ہے اور عقائد بناتا ہے، پتہ نہیں کیا کیا عقائد اس نے وجود میں لائے۔ شکر ہے جلدی مر گیا وہ۔ قوم کو بیدار ہونا پڑے گا۔ عزاداری بیداری ہے، عزاداری ہدف ہے، عزاداری یہ ہے کہ انسان اپنے اندر انقلاب برپا کرے۔ عزاداری ایک رسم نہیں ہے کہ شرکت کر کے چلے جائیں، نہیں، عزاداری میں آ کے انسان اپنے اندر ایک ایسا عہد کرے امامت کے ساتھ کہ آئندہ سال، آنے والے سال تک امامت کے راستے میں اس کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے رات دن کوشش کرے۔ اہل بیت اطہار کے مصائب سن کے رو کے جانے، وہ ہمارے رونے کے محتاج نہیں ہیں، ہم محتاج ہیں ان کے ذریعے سے ہم چارج ہو جائیں۔ جوان جب تک وہ روح عزاداری اپنے اندر نہیں ڈالے گا، جب تک وہ حسینی نہیں بنے گا، محض رسم کے طور پر شرکت کر کے گئے، چلے گئے، آئے۔ وہ ایک کہاوت سناتے ہیں، کہاوت ہے، ایک بزرگ تھے، کسی جگہ چلے گئے،
آج سے 400-500 سال پہلے کا ہے، مثنوی وغیرہ کے اندر یہ کہاوت ہے۔ ایک گاؤں کے اندر چلے گئے، گاؤں میں اسی طرح سے ماحول بنا ہوا تھا پورے گاؤں میں۔ جب ایران میں آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں تو دیوار پہ جو ہے وہ کالے کپڑے، اور ایک ماحول بنا ہوتا ہے۔ محرم میں جو آدمی بھی باہر سے جاتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ محرم الحرام کے ایام میں، اگر خوشی کے دن ہو تو وہ سمجھتے ہیں کہ آج خوشی کے دن ہے۔ یہ درس ہے ایک بہت زبردست درس ہے ہم اور آپ کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہو، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا اسی طریقے سے یہ کربلا میں جو ہے نواسے رسول کو اسی طریقے سے گھیر کے مسلمانوں نے شہید کیا تھا۔ کہا کتنے سال پہلے؟ اس زمانے میں 700 سال یا 600 سال بنتے تھے۔ کہا 600 سال پہلے ایسے کیا۔ کہا اچھا 600 سال پہلے ایسے کیا تھا، آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ کہتے ہم سال میں ایک مرتبہ بس جمع ہوتے ہیں، 30-40 دن جو ہے وہ غم مناتے ہیں، اور بس اس کے بعد ہماری چھٹی ہو جاتی ہے۔ کہا بس یہی کام کرتے ہیں؟ کہا کہا یار اگر حقیقی معنوں میں صحیح طریقے سے وہی توابین امام حسین کی شہادت کے بعد اگر صحیح نہج پہ آ کے عزاداری برپا کرتے تو امام سجاد کو شہید نہ کرتے، پھر دوسرے ائمہ کو زندانوں میں اسی طرح سے گرفتار کر کے نہیں رکھتے۔ اور ابھی بھی یہی ہے، ابھی پاکستان میں کتنے شیعہ ہیں، کتنے مومنین ہیں، اگر صحیح نہج پہ عزاداری برگزار کریں کتنی تبدیلی آئے گی۔ کہاں ہیں ہمارے ہاسپٹلز، کہاں ہیں ہمارے سکول؟ مومنین بیمار ہوتے ہیں، کیا کیا مسائل ہیں۔ بس ہم نے رویا، لنگر کھایا، عزاداری کی، مولانا صاحب فیس لے کے چلے گئے، بس وہ سارے جو ہے وہ ہر ایک کے مسائل، ہر ایک اپنے دھن میں۔ عزاداری سے جب تک ہم درس نہ لیں گے، کوئی بھی ہو، دیکھو یہ درد دل ہے، یہ ہم سب پر فرض، جس طرح نماز میں بھی ہے۔ نماز اٹھک بیٹھک نہ ہو، نماز میں روح ہے، نماز جب تک بحال نہ ہو۔ اب میں چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم پڑھتے ہیں، اعوذ باللہ۔ اعوذ باللہ کا کیا مطلب ہے؟ خدایا تیری پناہ میں جاتا ہوں، خدایا تیری چھتری کے سامنے آتا ہوں، خدایا تیرے سائے کے نیچے، سائے تلے آتا ہوں۔ اعوذ باللہ کس کے شر سے؟ شیطان کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اگر صدق کے دل سے کوئی مومن، کوئی فرد، کوئی مومن کہے، یہ جملہ دہرائے اعوذ باللہ، فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب بھی قرآن پڑھو گے، جب بھی کوئی نیک کام کرو گے تو خدا کے پناہ میں جاؤ۔ توجہ ہے نا؟ جب کوئی خدا کے پناہ میں جا کے اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ میں جائے گا تو بسم اللہ خود بخود سمجھ میں آئے گا، کیونکہ خدا کے پناہ میں گیا ہے، خدا کے سائے میں گیا ہے۔ ہم اکثر اوقات اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، معلوم نہیں ہوتا کس لیے پڑھتے ہیں۔ پھر جب بسم اللہ شروع کرتے ہیں تو یہاں 100 سے زیادہ نقطے اس بسم اللہ سے نکالتے ہیں۔ بسم اللہ کس نہج پہ انسان پڑھتا ہے؟ بسم اللہ، توجہ ہے، صلوات علی محمد و آل محمد۔ تو خدایا میں تیرا بندہ ہوں، خدایا تیرے نام سے شروع کرتا ہوں، خدایا میں آپ کی پارٹی کا ہوں، خدایا میں کسی اور کمپنی کا نہیں ہوں، میں کسی اور رنگ کا نہیں ہوں، اگر کوئی رنگ ہے تیرا رنگ ہے، تو ہی رحمان ہے، تو ہی رحیم ہے۔ بسم اللہ اس کے نام سے شروع کر رہا ہوں، تو میں نہیں ہوں، کچھ ہے تو ہے، یعنی اس وقت میں ختم، اگر جس نے میں کو ختم کیا وہ انسان عروج تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ کربلا میں تو یہی ہوا، شمر نے، حالانکہ شمر بھی، ابن سعد بھی، یہ سارے صحابیوں کے بچے تھے، انہوں نے بسم اللہ پڑھی طوطے کی طرح، ادھر سے اوپر پڑھا۔ بسم اللہ کو حقیقت میں انہوں نے بسم اللہ نہیں پڑھا، حر نے بسم اللہ پڑھا، خدا کے نام سے شروع کیا، میں نہیں ہوں، خدا ہے۔ جب خدا ہے یعنی حق ہے، حق کے لیے میں اپنے آپ کو فدا کروں گا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ یعنی حق کے پیرو، خدا میں باطل کی طرف کبھی نہیں جاؤں گا۔
جب میں نے حق کی بات کیا تو میں فدا ہو جاؤں گا، لیکن حق کو کبھی فدا ہونے نہیں دوں گا۔ رئی کی حکومت کے لیے، چند دنوں کی کرسی کے لیے فرزند زہرا کو شہید کیا، ابد کے لیے لعنتی بن گیا۔ اگر کچھ مدت کے لیے بسم اللہ اگر صحیح پڑھتا، یعنی حق بولتا، یعنی خدا کے نام سے شروع کرتا، میں کچھ نہیں ہوں، خدا ہوں، خدا ہے، یعنی خدا حق ہے، خدا حقیقت ہے، خدا اصل ہے، پھر خدا کے فرمان کے مطابق چلتا تو کبھی بھی ابن سعد جو ہے، کبھی بھی شمر جو ہے اس انداز میں آ کے آل رسول کے اوپر جو ہے ظلم نہ کرتا۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ نے سب نے سنا ہوگا، درس آموز واقعہ ہے، اگرچہ تھکے ہوئے لیکن یہ عبادت کا وقت ہے، ان چیزوں سے انسان کو عبرت لینے کا وہ ہے۔ ایک استاد تھا طوطے کو سکھایا تھا، میرے پاس بھی ادھر موبائل کے اندر طوطے نے ایسی تلاوت کی ہے جو عام خاص مومنین اور ہم لوگ بھی مشکل ہے۔ کسی قاری نے اس کو سکھایا، اسی قاری کی طرح یہ تلاوت کرتا ہے، ٹھیک، اور وہ جو ہے طوطے نے جو ہے وہ ساری چیزیں اس کو سکھایا تھا۔ روزانہ استاد درس پڑھاتا تھا، شاگرد جمع ہوتے تھے، طوطا ساتھ بیٹھتا تھا، وہ باتیں کرتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، قرآنی آیات کی تلاوت کرتا تھا، جو استاد نے سکھایا تھا وہ پڑھتا تھا۔ ایک دن جو ہے وہ استاد جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، مغموم، پریشان، غم سے نڈھال اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ شاگردوں نے کہا استاد محترم کیا ہوا؟ تو اتفاقاً ایک بلی نے حملہ کر کے اس بیچارے طوطے کو کیا کیا تھا؟ کھا لیا تھا۔ اب اس منظر کو استاد نے دیکھا تھا، دیکھتے وقت اس سے استاد نے ایک درس لیا۔ مومنین، نوجوان دوستو، بزرگاں، ہمیں درس لینا ہے۔ اب استاد کو کہا کہ ایک طوطا تو چلا گیا نا، دوسرا خرید کے ہم تربیت کریں گے، اب اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا شاگردوں کو درس دینا چاہ رہا تھا، کہا کہ میں اس طوطے کے جانے کی وجہ سے یا اس کے مرنے کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں، میری پریشانی کسی اور وجہ سے ہے۔ کہ میں نے اتنی محنت کی تھی، اس کو آیات سکھائی تھی، کلمہ سکھایا تھا، پتہ نہیں کیا 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 تھا، لیکن جب بلی نے حملہ کیا تو اس کے منہ سے نہ اللہ اکبر کی آواز نکل آئی، نہ کوئی بسم اللہ، نہ کوئی کلمہ، بس چیختا رہا وہ۔ کہا مجھے ڈر یہ ہے کہ میں زندگی بھر قرآن پڑھ رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، سبق پڑھا رہا ہوں، کر جناب اسرائیل آ جائیں گے سر پر، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زبان سے نہ کلمہ نکلے، من رب کا کہے تو پھر معلوم نہیں کون رب، پتہ نہیں، من امام کا کہے تو میں نے امام کے ساتھ دنیا میں دوستی کی یہ نہیں، یہاں تو امام زمانہ کا ہمیشہ دل دکھایا ہے، کس سے آشنا ہے؟ اور جو آشنا صفت افراد ہوں گے وہ تو جنت ان کی وہیں سے شروع ہوگی۔ تو ہمارا حشر بھی یہ نہ ہو زندگی بھر بسم اللہ عادت کے طور پر نماز پڑھتے ہیں، نماز عادت نہ ہو، نماز عشق الہی کا ایک مظہر ہو۔ جس امام کو ہم مانتے ہیں وہ امام فرماتے ہیں ما عبدتک، تیری عبادت تیری جہنم کے خوف کی وجہ سے یا تیرے جنت کے لالچ کی وجہ سے میں نے نہیں، بلکہ وجدت اہلا، تجھے اہل پا کے میں نے جو ہے عبادت کی ہے۔ یہ عشق کب پیدا ہوگا؟ ان معارف الہیہ سے ہم آشنا ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں اس پورے پاکستان میں اپنے درمیان دیکھیں، خدا نے، پروردگار عالم نے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ میرے پاس مختصر 10 منٹ ہیں، اگر 10 منٹ کے اندر ایک نتیجہ سب معلوم ہے، میں نے پہلے آپ کو بتائی، یہ باتیں جو میں بتا رہا ہوں آپ کو معلوم ہے، صرف یہ ہوتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، تذکر مومنین کے لیے ہی فائدہ مند ہوتا ہے۔ بڑے بڑے مجتہدین ہیں ہوتے ہیں جو علم کے جو ہے وہ سمندر ہوتے ہیں، ایک چھوٹا سا ذاکر اوپر جا کے کیا ہے
خطابت کر رہا ہوتا ہے اور سب بیٹھ کے سنتے ہیں اور چیک کر رہے ہوتے ہیں، ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں کس پانی میں ہوں۔ یہاں بھی بہت سے مومنین ماشاءاللہ باعمل بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، محب بھی ہیں۔ وہ ظاہر بات ہے یہاں آئے گا وہ تو کچھ نہ کچھ بولے گا نا۔ وہ اگر کراتی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ بس وہ جو یہاں آتے ہیں وہ بیچارے پھنس جاتے ہیں، جو نہیں آتے ہیں تو وہ بچ گئے، وہ آتے ہیں انہی کے اوپر گرجتے بھی ہیں، انہی کے اوپر برستے بھی ہیں، انہی کو ڈانٹتے بھی ہیں۔ لیکن خوش قسمت ہے وہ لوگ، بعض کو یہ توفیق نہیں ملتی ہے۔ یہ جو توفیق آپ کو ملی ہے، ہمیں ملی ہے، یہ توفیق بہت سے انسانوں کو نہیں ملتی ہے۔ میں قم میں ایک مسجد میں نماز پڑھا رہا تھا، ایک دن ایک جنازہ لے کے آ گئے۔ جنازہ جو ہی میں نے نماز پڑھائی تو لے کے گئے، تو وہ جو مسجد کا جو متولی تھا اس نے کہا آغا صاحب معلوم ہے آپ کو میں 60-70 سال سے اس مسجد میں ہوں، اس آدمی کے جس کے آپ نے جنازہ نماز پڑھائی ہے یہ کبھی بھی ایک قدم بھی اس مسجد کے اندر، حالانکہ محلے میں رہتا تھا، مسجد کے اندر اس نے پیر نہیں رکھا۔ آج دوسروں نے لایا، دوسرے اسے لے کے نکل گئے۔ لیکن آپ خوش قسمت ہیں، بہت سے لوگوں کو یہ نصیب نہیں ہے کہ عزاداری سید الشہداء میں تشریف لائیں، جہاں سے آپ کے اس جگہ سے آ کے روایات میں ہے کہ ملک اپنے پروں کو مس کر کے جاتے ہیں، خوشبو آتی ہے، جو راستے میں اوپر جو ملک ملتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ خوشبو کہاں سے لے کے آئے ہو؟ اور جب مجلس ختم ہوئے تو آ کے خالی جگہوں میں اپنے پر مس کر کے چلے جاتے ہیں۔ یعنی سید الشہداء کے اندر، سید الشہداء میں پروردگار عالم نے ایسے اثرات رکھے ہیں۔ بس ہم دیکھیں، ابھی ہم اپنی زندگی میں ہم لوگ دیکھیں، کل رسول خدا شکایت کریں گے یا نہیں کریں گے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، شکایت کریں گے نا۔ اب شکایت کے زد میں کون نہیں آئے گا؟ جس نے کام کیا ہوگا وہ نہیں آئے گا، جس نے کام کیا ہوگا وہ نہیں آئے گا، اور جس نے نہیں کیا ہے وہ زد میں آئے گا۔ اور رسول خدا دیکھیں 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں، ہر پیغمبر نے تبلیغ کی، ہر پیغمبر کے سامنے ایک نمرود آ گیا، ایک شیطان آ گیا، ہر پیغمبر کے سامنے آیا، اور ہر نبی کے بعد دوسرا نبی آیا، لیکن خاتم الانبیاء کے بعد نبی نہیں ہے۔ تو ہم کہیں گے پروردگار عالم کی بارگاہ میں خدایا رسول خدا کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھیں، یا اس کے بعد کسی اور نبی کو بھی بھیجیں تاکہ اس شیطان کا مقابلہ کیا جا سکے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ دس منٹ ہے، یا ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کریں خدا یہ شیطان کو اٹھا لے تو ہم سب کی جان چھوٹ جائے گی، ہم بھی سکون سے رہیں گے۔ اگر شیطان کو بھی نہیں اٹھایا، خاتم الانبیاء بھی ہیں، تو پھر شیطان کے حملوں کے لیے مقابلے کے لیے کون سا نبی ہے؟ کیا کریں گے؟ اس کے لیے قرآن کی بہت سی آیتیں ہیں، اور اس کے بعد جو مشہور روایت جو آپ سب کو یاد ہے، کیا فرمایا؟ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ سب کو یاد ہے لیکن اس پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان، امت، صحابہ، پورے کائنات میں جو بھی ہیں، ان ہستیوں سے ہٹ کر تمہارے درمیان 2 قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ وہ ان فیکم سے فرق کرتے ہیں، یعنی عام مومنین سے فرق کرتے ہیں، وہ کچھ خدا کی چنی ہوئی ہستیاں ہیں، فیکم تمہارے درمیان، اگر ان سے متمسک رہے تو حوض کوثر تک صحیح و سالم پہنچ جاؤ گے، پھر ہر شیطان کا مقابلہ کر سکو گے۔ اب کوئی کہتا ہے کہ ہم تو اہل بیت اطہار کو ہم نے جو ہے پکڑا ہے، ہم اہل بیت اطہار کے ماننے والے ہیں، تو ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ جس نے کہا اہل بیت اطہار کو، ان کے دامن سے ہم متمسک ہیں، اور اگر دیکھیں گے اگر اہل بیت اطہار کے دامن سے یہ فرد متمسک ہے تو دیکھیں گے یہ عبادات میں کیسا ہے، یہ قرآن میں کیسا ہے۔ اگر اہل بیت اطہار کا نام لینے کے بعد کوئی اور فرد قرآن کے اعتبار سے اس آدمی سے آگے ہے تو یعنی گویا اہل بیت اطہار سے متمسک نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے میں قرآن سے متمسک ہوں
اگر اس کے پاس اہل بیت اطہار نہ ہو تو وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ یہ دونوں جدا نہیں۔ کیونکہ پورے قرآن میں اجر رسالت کو خدا نے کیا مانگا ہے؟ خدا کے کہنے کے مطابق قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اگر کسی نے قربا کا اجر دینا ہو تو قربا میں نزدیک ترین افراد کون سے ہیں؟ یہ پانچوں ہستیاں جس آیت کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، نساءنا، ابناءنا، انفسنا، یہی صادقین ہیں۔ اب کوئی آدمی اگر ان سے متمسک نہ رہے اور کہے میں قرآن کو پڑھتا ہوں، اہل بیت اطہار کو، برادران ایمانی، خوش نصیب ہے پروردگار عالم نے نصیب کیا ہے عزاداری سید الشہداء کو، اور اس عزاداری کی روح کو اپنے اندر بیدار کرنا ہے۔ اور 10 دن پہلے والی کیفیت 10 دن کے بعد نہیں ہونی چاہیے۔ آج کی رات جو بیٹھ کے پوری رات عبادت کرنے سے خداوند تبارک و تعالیٰ ایک نور کو دل کے اندر روشن کرتا ہے، اور جب تک گناہ کے ذریعے سے اس نور کو خاموش نہیں کریں گے وہ نور باقی رہتا ہے انسان کے اندر۔ ویسے بھی ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، اس مصباح الہدیٰ کی محبت اگر کسی کے دل میں ہو، وہ تاریکیوں کو پہچانے گا، گناہ کو پہچانے گا، اور پھر اس دنیا کے پرتلاطم، اس سمندر کے اندر، اس مد و جزر میں حسین کی کشتی میں جب سوار ہوگا یہ انسان بچے گا اور ساحل تک پہنچے گا۔ خوش نصیب ہیں آپ لوگ، اس نعمت کی قدردانی جتنی کریں گے کم ہے، کیونکہ خدا نے جس کے اندر بھی ذرہ برابر بھی مودت فی القربا کی اگر مودت دل میں رکھی ہے تو وہ انسان کبھی بھی جہنمی نہیں ہو سکتا ہے۔ جناب حور کی مثال لے لیجئے آپ لوگ، زہیر کین کی مثال لے لیجئے۔ اب بس اس سے زیادہ کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا، آج کی شب ہم یہ عہد کریں، سید الشہداء سے عہد کریں، ہم نے آج تک قرآن کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اگر قرآن کی تفسیر سے آشنا نہیں ہے، حد اقل وہ سورہ جو نماز میں پڑھتے ہیں اسے ہمیں صحیح طریقے سے سمجھنا چاہیے، تاکہ گفتگو کرتے وقت معلوم ہو رب العالمین کہتا ہوں کس لیے کہتا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کس لیے کہتا ہوں، صراط الذین انعمت علیہم یعنی کون مطلب۔ یہ چیزیں اگر سمجھ میں آ جائیں، ہر وقت دن میں 10 مرتبہ آپ کہہ رہے ہیں خدایا مجھے پاک ہستیوں کے راستے پہ چلاؤ۔ یہی ہے نا زیارت عاشوراء کا پورا ترجمہ سورہ حمد ہے، سورہ حمد کا ترجمہ ہے، خدایا ظالمین کے ساتھ ان کے راستے پہ نہیں، انعمت علیہم کے راستے پہ، من النبیین والشہداء والصدیقین، یہی ائمہ ہے۔ اور اس امت نے اجر رسالت کس انداز میں دیا؟ بس پروردگار عالم ہم سب سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اجر رسالت اس امت نے اس انداز میں دیا، امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میرے جد ہمارے جد امجد اگر یہ فرما کے چلے جاتے میری آل پہ ظلم کرو، اجر رسالت نہیں مانگتے، تو اس سے بڑھ کر ہم پہ کوئی ظلم نہیں کر سکتا۔ کہ مباہلہ میں جب یہ ہستیاں باہر آ گئیں، عیسائیوں نے دیکھ کے کہا کہ ہم ایسے چہروں کو دیکھ رہے ہیں، اگر یہ چہرے بد دعا کریں تو پہاڑ اپنی جگہ کو چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے ان چہروں کا حیا کیا، لیکن امت محمد نے ان چہروں کے حیا نہیں کیا۔ کسی کو دربار میں آتے ہوئے جس کی خدمت میں کلما دخلت فاطمہ، جب بھی بی بی داخل ہوتی تھیں قام الیہا، رسول خدا کھڑے ہوتے تھے اور اپنی جگہ میں بٹھاتے تھے۔ اس فاطمہ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ بی بی گئی نہ جانے کتنے گھنٹے کھڑی رہی، مسلمانوں میں سے کسی نے سنت پہ عمل نہیں کیا، کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ اور دوسرے امام حسن کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اپنی زمین پر اپنی میراث پہ بھی دفن ہونے نہیں دیا، جنازے پہ تیروں کے بارش۔ اور آخری اصحاب قصہ کے آخری فرد کربلا کے اس بند میں نہ جانے کس انداز میں تبلیغ کرتے رہے، بلاتے رہے، لیکن نہیں آئے، لا الہ الا اللہ۔ آخر میں وہ وقت آتا ہے،
اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، اے اللہ تو گواہ رہنا، فقد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک، اے خدا تو گواہ رہنا، اس دنیا میں جب بھی رسول اللہ کی زیارت کا شوق ہوتا تھا ہم علی اکبر کی زیارت کرتے تھے۔ آج اسی فرزند کو میدان کی طرف روانہ کر رہا ہوں۔ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم۔ ایک مرتبہ جب اجازت لینے کے لیے آئے ہیں، مولا حسین نے علی اکبر سے کہا پھوپھی نے پالا ہے، جا کے اجازت لے لو۔ بہت کم کسی کو اس اجازت مانگنے کے لیے خیام کی طرف بھیجا گیا، لیکن فرماتے ہیں جب علی اکبر گئے کافی وقت لگا ہے، جب بھی خیمہ گاہ سے نکلنا چاہ رہے تھے پردہ اٹھتا تھا گرتا تھا، اٹھتا تھا گرتا تھا۔ یہ وجہ یہ ہے کہ جب بھی نکلنا چاہتے تھے تو کبھی کوئی بہن پکڑتی تھی، کبھی ماں پکڑ کے کھینچتی تھی، کیونکہ صبح سے جو بھی گیا ہے واپس پلٹ کے نہیں آیا ہے۔ یہاں علماء بی بی سکینہ کا ایک جملہ نقل کرتے ہیں، اے علی بھیا میدان قتل گاہ کی طرف نہ جا، اگر گئے تو میرا باپ حسین خود بخود اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ یہی ہوا، مولا حسین نے جب علی اکبر کو عقاب میں روانہ کیا، دیکھتے ہیں بوڑھا باپ پیچھے دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ علی اکبر رک کے پوچھتے ہیں بابا آپ نے خود تو مجھے الوداع کیا تھا، رخصت کیا تھا، پھر پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ جب سوال کیا امام حسین نے کیا جواب دیا آپ سب کو معلوم ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں میرے علی آپ کا بھی تجھ جیسا کوئی فرزند ہوتا تو کبھی یہ سوال نہیں کرتے، لیکن جب بھی گزر رہے ہیں مڑ مڑ کے دیکھتے جانا، اپنی زیارت کراتے ہوئے چلے جانا۔ آخری جملے جب مولا حسین کے چہرے کی طرف بیبیاں دیکھ رہی تھی، ایک مرتبہ مولا کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا، بیبیاں سمجھ گئیں شاید کوئی مشکل وقت آیا۔ میرے مولا حسین سے پوچھا، مولا نے فرمایا ہاں میرے بیٹے کے سامنے ایک بڑا پہلوان آیا ہے، لیکن اگرچہ میرے بیٹے پہ بڑا ناز ہے لیکن 3 دن کا پیاسا ہے۔ بی بی کو دعا کے لیے کہا گیا، اے مومنین جس کے دل میں جو حاجت ہے، ابھی اذان ہوگی، جس کے دل میں حاجت ہے مانگیے گا، خدایا عاقبت بخیر کر، ولایت کے نور سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ کیا کہا بی بی ام لیلہ نے ایک دعا کی، اے اللہ اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے خدا، ایک مرتبہ پھر میرے اکبر کی زیارت کرا۔ لیکن جب پہنچتے ہیں امام حسین کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا بتا العطش قد قتلنی،
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن عليا ولي الله عليه الصلاة والسلام أشهد أن عليا حجة الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح هيا على خير العمل هيا على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا